السلام علیکم ناظرین، پروگرام توسہ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یحییٰ خان بزدار۔ میں اپنا پروگرام دیکھنے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں غریب نواز تحریک کے چیئرمین سردار عمر دراز خان بزدار۔ سردار عمر خان دراز بزدار کا میں تھوڑا سا تعارف کراتا چلوں۔ علاقے کی معروف سیاسی سماجی شخصیت ہیں۔ میٹھے والی سے ان کا تعلق ہے، فلاحی کام ہوں یا سیاسی کام ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ سردار صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ سردار صاحب، میں پروگرام میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے دیے جانے والے وہوا پیکیج پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ سب سے پہلے تو جناب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں براہ راست دوستوں سے بات کرنے کا موقع دیا۔ یہ جو بزدار صاحب آپ کا سوال ہے پیکیج وہوا کے حوالے سے، الحمدللہ سردار عثمان خان بزدار جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں تو ان کے پاس میں کیا تقریباً علاقے کے سبھی معززین کا آنا جانا ہے۔ لاہور سی ایم ہاؤس میں جاتے ہیں اور اپنے اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو بہت دنوں سے ہر دوست نے اپنے اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی بنیادی ضروریات کی فائلیں جمع کرائی تھیں۔ تو سردار صاحب کا سب کے ساتھ وعدہ تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم وہوا کو ایک بڑا پیکیج دیں گے جس میں تمام دوستوں کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ علاقے کی ان کی بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ تو 2 سال تو بے شک لگ گئے۔ علاقے میں چیمیں گویاں شروع ہو گئیں کہ سی ایم صاحب PP 285 کو نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن ہم بخوبی جانتے تھے کہ یہ نظر انداز نہیں کر رہے بلکہ یہ سب کچھ اکٹھے ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ کسی وقت بھی پیکیج کی شکل میں آ جائے گا۔ تو ثم الحمدللہ 10 اپریل 2020 کو سردار صاحب وہوا تشریف لے آئے اور انہوں نے وہوا پیکیج فیز 1 کا اعلان کیا، جس میں کم و بیش 47 پروجیکٹ ہیں چھوٹے بڑے اور تقریباً 3 ارب روپے کے قریب ان کی مالیت بنتی ہے۔ اس حوالے سے تقریباً روڈ کے اوپر جو N55 ہے ہمارا، یہ مین روڈ انڈس ہائی وے کا، اس سے مغربی علاقوں کو زیادہ مستفید کیا گیا ہے۔ اور فیز 2 کی جو سجیشنز آ رہی ہیں دوستوں سے مانگی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں اس N55 کے ذیلی علاقے بھی ہوں گے اور شمالی علاقہ جات بھی ہوں گے، ہمارے جو تقریباً جو پنجاب کی لاسٹ UCs ہیں، مثلاً UC لکھانی اور اس کا جانگرہ، UC جلو والی، UC کالو والا، UC نتکانی، UC پنج گرائیں، اور اس حوالے سے ہمارے اپنے UC کوتانی میٹھے والی کے بھی بہت سارے معاملات ابھی توجہ طلب ہیں۔ تو ابھی جو ایکسپیکٹڈ ہے فیز 2، اس میں بجٹ 2020 اور 21 اور 22 کا، تو اس میں انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ تمام بنیادی ضروریات کے مسئلے معاملات جو ہیں یہ حل ہو جائیں گے۔ جو اس پیکیج میں نہیں آ سکے وہ اگلے پیکیج میں آ جائیں گے۔ تو اس میں الحمدللہ بہت سارے پروجیکٹس کا افتتاح بھی ہونے جا رہا ہے اور کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ اور اس حوالے سے جو مین پرابلم تھا وہ لنک روڈز کا تھا، اس میں ان کے ٹینڈر بھی کامیابی سے ٹینڈر بھی ہو گئے اور کام بھی تقریباً 22-23 مارچ سے شروع ہو چکا ہے اور پورے زور شور سے جاری ہے، اور جن کی کل پرسوں تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ سی ایم صاحب اپنے ہاتھ سے ہی تختی کی نقاب کشائی کریں گے۔ تھینک یو۔ جو انڈس ہائی وے سے میٹھے والی روڈ بن رہا ہے اس پر سوشل میڈیا سے کافی دنوں سے گہما گہمی چلی آ رہی ہے۔ ایک طرف بزدار گروپ تو دوسری طرف کمال گروپ کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ روڈ ان کی طرف سے منظور ہوا ہے۔ اس میں کس حد تک حقیقت ہے اور اس روڈ کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ بزدار صاحب، اصل بات یہ ہے کہ یہ میں نے سردار صاحب کو دسمبر 2019 20 اور 21 کی درمیانی رات کو یہاں سی ایم ہاؤس کیمپس توسہ شریف میں ایک فائل پیش کی تھی،
جس میں نے ڈیمانڈ کی تھی 7 منصوبہ جات کی اپنے پراپر میٹھے والی کے لیے. تو مجھے اگلے 10 دن میں اس کا کمشنر تھے اپنا ڈی جی خان کے نسیم صادق صاحب, انہوں نے ڈائریکٹو بھیجے تھے, اور وہ اس ڈائریکٹو میں اس روڈ کا ذکر نمبر 1 حیثیت میں ہے, اور اس کے ساتھ گیپس جو ہیں اس کے اوپر پل کی ڈیمانڈ بھی میں نے کی تھی. الحمدللہ وہ میرے نام سے ہی ڈائریکٹو ہے, اور وہ اس میں گیپس بھی, ان گیپس کے اوپر بریجز بھی ہیں, اور مزید 7 پروجیکٹ بھی ہیں جن میں گرلز ہائی اسکول, بوائز ہائی اسکول کی اپ گریڈیشن ہے, اس میں سول ڈسپنسری کی اپ گریڈیشن ہے, ویٹرنٹی ہاسپٹل ہے, اس میں نالی سولنگ ہے, اس میں ہمارے ایک مقاصد آپ کی, جیسے عرف عام ہم ہمارے گاؤں کے لوگ ونڈا سکیم کہتے ہیں, اس کی وہ اس کا ڈائریکٹو ہے. اور اس طرح یہ روڈ جو ہے اس کو فرسٹ پرائرٹی بنیاد پہ اور واٹر سپلائی کو فرسٹ پرائرٹی بنیاد پہ رکھا گیا تھا, اور الحمدللہ ان دونوں کے ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں. ان دونوں کے ڈائریکٹر بائی نیم میرے نام سے ہیں, اور اس کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے. میں آپ کو یہ کاپی بھی دکھا سکتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے. یہ کاپی ہے, اس میں دیکھیں نمبر 1 پوزیشن پہ جو ہے یہ روڈ کا ذکر ہے, اور اس پہ واٹر سپلائی بھی ہے, اور یہ میرے نام سے ہی لیٹر آتے ہیں, ڈائریکٹ سی ایم ہاؤس سے آتے ہیں. تو اس میں الحمدللہ سردار صاحب نے یہ شفقت کی ہے, احسان کیا ہے, اور یہ روڈ پہلے ہی 2008 میں بھی ان کے والد مرحوم سردار فتح محمد خان بزدار مرحوم کی مرہون منت ہے, یہ ان کی مہربانی تھی. یہ روڈ انہوں نے ہمیں دیا تھا, جو کہ تقریباً 10-12 سال چل گیا. اب اس کی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے, اس کے لیے تقریباً کم و بیش 20 سے 21 کروڑ روپے سردار صاحب نے منظور کیے ہیں, اور اس پہ کام ہو رہا ہے. باقی جو کمال گروپ کا دعویٰ ہے یہ بالکل ٹوٹلی طور پہ فیک ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں, یہ منفی پروپیگنڈا ہے. یہ تو تقریباً ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اس کے اینٹی ایک کمپین چلا لیتے ہیں, اور جھوٹے ڈائریکٹو اور اس کی فوڈ اسٹیٹ کاپیاں تقسیم کرنا, اور اپنے سوشل میڈیا میں تقسیم کرنا, اور راتوں رات اس طرح اس کو سینہ بسینہ پھیلاتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ جو ہے وہ سچ لگتا ہے. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ الحمدللہ وہوا پیکیج میں بھی سر فہرست ہے, اور وہوا پیکیج سے یہ پہلے کے ڈیٹ کے میرے ڈائریکٹر میرے پاس موجود ہیں اور میرے نام سے ہیں الحمدللہ, اور باقی پروجیکٹ بھی آئیں گے. اور اس حوالے سے کمال گروپ کا جو ہے دعویٰ وہ بالکل غلط ہے. وہ انہوں نے ایسے خاص ٹائم پہ اپنی دعوت رکھی ہے 4 اپریل کو خالد صاحب کی, اور یہ لانچ کیے کہ یہ صرف اس بات کو ڈیفیوز کرنے کے لیے, ہماری کمپین کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. لوگ الحمدللہ مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, دل سے تسلیم کرتے ہیں, ہمارے مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں دل سے, اور وہ آئے دن ٹیلی فون رابطے کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری اس کاوش کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. خالی میں نہیں, میرے ساتھ بہت سارے نوجوان دوست ہیں, باشعور طبقہ ہے, وہ سب سمجھتا ہے کہ یہ کاوش کس کی ہے, سب کو پتہ ہے الحمدللہ. اور واقعی جب یہ کل سے جو بورڈ لگ گئے ہیں ان کی اس کمپین پہ پانی پڑ گیا ہے. اب کوئی تسلیم نہیں کرتا. اب سی ایم صاحب کے ڈائریکٹ اپنے بورڈ بھی لگ چکے ہیں پروجیکٹ کے, کاٹکر روڈ پہ بھی لگ گیا ہے, وہوا پہ لگ گیا ہے, کوتانی پہ لگ گیا ہے, مٹھے والی روڈ پہ لگ گیا ہے. جس پروجیکٹ پہ کام چل رہا ہے وہاں سب سی ایم صاحب کے حوالے سے محکمہ پنجاب نے, مواصلات نے, پنجاب گورنمنٹ نے اپنے بورڈ لگا دیے ہیں. اس میں اب اس کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ روڈ کس کا ہے. یہ روڈ سردار عثمان احمد خان بزدار صاحب کی منظور کردہ سکیم ہے, اور یہ ہماری ریکویسٹ پہ ہے, یہ دنیا جانتی ہے. یہ 4 اپریل کو وہاں پہ ایک کنونشن بھی منعقد ہو رہا ہے جس میں خواجہ شیراز محمود صاحب شرکت کریں گے, اور سوشل میڈیا پر تو یہی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ روڈ خواجہ شیراز محمود کی طرف سے دیا گیا ہے, اور وزیر اعظم عمران خان نے اس کی خصوصی منظوری دی ہے, اور اس کا باقاعدہ افتتاح کرنے خواجہ شیراز صاحب سابق ناظم ہیں وہاں کے مبشر بزدار, ان کے پاس جائیں گے اور وہ افتتاح کریں گے. بزدار سے اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا
کہ خواجہ شیراز صاحب ہمارے محترم ہیں، ہمارے لیے ہمارے MNA ہیں، اور میرا تعلق ان سے کیا ان کے والد صاحب سے میری وابستگی رہی ہے، اور ان کو بھی ہم ووٹ دیتے آ رہے ہیں، اور ان کی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے نام سے منسوب کریں گے۔ انہوں نے ایک اچھی کوشش ضرور کی تھی، ان کا بھی ڈائریکٹو ہے، انہوں نے ایک اچھی کوشش کی ہے، لیکن وہ ایک سجیشن کی شکل میں ہے۔ وہ ڈاکومنٹس جو سرکولیٹ کر رہا ہے وہ ایک سجیشن ہے، ریکویسٹ کی گئی ہے حکومت پنجاب سے کہ خواجہ صاحب یہ روڈ دینا چاہتے ہیں، جس میں 5 روڈ کا ذکر تھا۔ اس میں حکومت پنجاب سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ اس کی اپروول دیں۔ تو سردار صاحب سے میری بات بھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم خود یہ روڈ آلریڈی بنا رہے ہیں، خواجہ صاحب دینا چاہتے ہیں تو کوئی دوسرا پروجیکٹ دے دیں، اس سے بڑا پروجیکٹ دے دیں۔ میٹھے والی میں علاقے میں 1000 ضرورتیں اور بھی ہیں، اور یہ کام ہم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی ضرورتیں ہیں، وہ ان کا ڈائریکٹو جاری کروا لیں، وفاق سے کروا لیں، وفاقی ادارے ہیں جو ان کے کوئی منصوبہ جات دے دیں۔ تو اس میں یہ خواجہ صاحب صرف اور صرف دعوت پہ آ رہے ہیں، ان کی اپنی دعوت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بصحت شوق تشریف لائیں۔ ان کا حلقہ ہے، ہمیشہ اسی حلقے سے انہوں نے جیتا ہے، میٹھے والے نے ان کو بہت بڑا ریگارڈ دیا ہے ہمیشہ، ہر الیکشن میں ان کی جیت میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے ہم لوگوں کا، ہم بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن فرد واحد کے فیصلوں کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اگلا الیکشن ان کے لیے بہت ٹف ہوگا۔ اب 2021 کا دور ہے، یہ 2001-2 نہیں رہا۔ اب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ خواجہ صاحب نے علاقے کی کیا خدمت کی ہے۔ میں پوری شورٹی سے کہتا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر غلام یاسین خان جو ہمارے گاؤں کے معروف سرجن ہیں، سماجی اور بڑا اچھا ہی ان کا سماجی رول بھی ہے، اس میں ان کی ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے ابھی صرف 12 لاکھ روپے کی گرانٹ سے 20 الیکٹریکل پول دیے ہیں جو ہیں اور لگ چکے ہیں۔ 24 سالہ اور 22 سالہ تقریباً سیاسی کیریئر میں خواجہ صاحب کا اور کوئی 24,000 کا پروجیکٹ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے چینل سے توسط سے چیلنج کر رہا ہوں، اور جس چینل پہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجھے بلائیں، میں اپنے خرچے پہ آؤں گا، کہ خواجہ صاحب کوئی اس کے علاوہ ہمیں کوئی 24 لاکھ کا یا 24,000 کا کوئی ایک پروجیکٹ دکھا دیں اپنے 24 سالہ لائف میں، کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس علاقے میں آپ MNA خواجہ شیراز محمود نے آج تک کوئی کام نہیں کیا۔ میں کیا سروے کرا لیں کہ جو کام انہوں نے کیے ہیں ذاتی بنیادوں پہ کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے ذاتی دوست کو اوبلائز ضرور کیا ہے، غریب لوگوں کے نام پہ پرچے FIR درج کروائی ہیں، زمینوں پہ قبضے کروائے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ان کو فیس کیا ہے۔ بزدار گورنمنٹ تو آج بنی ہے، میں تو ان کو ووٹ دینے کے باوجود 2002 سے فیس کرتا آ رہا ہوں۔ جو FIRs لانچ کرائی ہیں انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پہ، اس کے ہم نے RPO DPO تک انکوائریز کرا کے ان کو خارج کروایا ہے۔ ٹھیک، یہ زمینوں کا معاملات بھی یہی ہے، قبضہ گروپ پہ اس کو پال رکھا ہے۔ ترقیاتی کام تو بہت دور کی بات ہے، صرف ایک دہشت کی فضا بنا رکھی ہے۔ بزدار صاحب جو بھوا اور میٹھے والی میں کیا کام ہو رہے ہیں، کیا اب بھی آپ کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے کہ کوئی پروجیکٹ یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے علاقے میں دینا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے لیے ضروری ہے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سردار صاحب سے ابھی بھی میں تقریباً فیز 2 کے لیے بھی 5 فائلیں جمع کرا کے آیا ہوں وہاں CM ہاؤس میں لاہور میں، اور اگر مستقبل قریب میں ان کا آنے کا پروگرام ہے، جیسا شنیدی میں آ رہا ہے، وہ تشریف لے آئے اور میری ملاقات ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی پھر ان سے وہی دہرائیں گے کہ سارے مطالبات جو ہمارے ہیں یہ میرٹ کی بنیاد پر ہیں۔ ہم اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، اپنے علاقے کے لیے مانگ رہے ہیں، اور خاص کر میں بزدار صاحب جس چیز کا ذکر کروں گا وہ ہے ہماری تل رود کوئی جو کوتانی سے شمال کی طرف پڑتا ہے اور میٹھے والی سے جنوب کی طرف پڑتا ہے، تو اس میں پل کاز ویز بنا دیا جائے ایک۔ اگر گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی بڑا پل تو پل کاز ویز بنا دیں تاکہ ایمرجنسیز کے لیے ایمبولینس، فائر بریگیڈ کی گاڑی، کوئی ریسکیو کی گاڑی اور عام پبلک پیشنٹ ڈیلیوری کیسز وغیرہ کو رکاوٹ نہ آئے۔ اکثر ہمارے علاقے میں ڈیلیوری کیسز اور ہارٹ پیشنٹ کیسز جو ہے ان کی ڈیتھ راستے میں ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بہت لمبا چکر پڑتا ہے۔
اس پل کاز ویز کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً سال کے 6 مہینے ہمارا شمالی علاقہ جو ہے وہ اپنی سب تحصیل وہوا سے کٹ کے رہ جاتا ہے، اور وہوا کے اپ گریڈ نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر اس تل کے اوپر میں تمام اپنے شمالی علاقہ جات کے معززین، خاص کر وہوا کے اور شمالی علاقے ہمارے جھانگرا کے، مٹھے والی کے، کوتانی کے، جلو والی کے معززین اور سیاسی فگرز سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں سی ایم صاحب سے ملیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ اس پروجیکٹ کو بھی فرسٹ پرائرٹی پہ رکھیں۔ یہ سخت ضرورت ہے۔ وہ اپ گریڈ ایسے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے علاقے کے ساتھ لنک اپ نہ کیا جائے۔ یہ ہمیں لنک روڈ دیے جائیں جو وہوا سے شمال کی طرف جائیں، اور خاص کر کاٹکڑ روڈ سے مٹھے والی کی طرف جو لنک روڈ ہے وہ سی ایم صاحب کے والد صاحب مرحوم سردار فتح محمد خان بزدار صاحب نے اپنی پہلی NPA شپ میں ہماری ریکویسٹ پہ 1985 میں دیا تھا، 8 کلومیٹر کا روڈ۔ وہ آج بھی ان کی راہ دیکھ رہا ہے۔ اس کو ریہیبلیٹیشن کی سخت ضرورت ہے۔ روڈ ہے، اس کا بیس بنا ہوا ہے، لیکن تباہ ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر کسی گورنمنٹ نے، کسی نمائندے نے توجہ نہیں دی۔ وہ توجہ طلب ہے۔ اگر اس روڈ کو بھی ریہیبلیٹیٹ کر دیا جائے تو ہمارا فاصلہ وہوا تک بہت کم ٹائم کا رہ جائے گا، اور ہمارے مریض اپنے مین ہاسپٹل تک وہوا تک پہنچ جائیں گے۔ ورنہ وہوا کے بینک، کالجز، ہاسپٹلز، مارکیٹس، ریونیو آفس، تحصیل آفس، تھانہ، یہ جتنی نادرا آفس، یہ جتنی ریکوائرمنٹ کی آفیسز ہیں یہ سب وہوا میں ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ لنک اپ کیا جائے۔ لنک اپ اسی شکل میں ہو سکتے ہیں کہ اس رود کوئی تل وہوا کے اوپر جو ہے ایک برج بنا دیا جائے۔ اگر برج افورڈ نہیں کر سکتے تو پل کاز ویز کی از حد ضرورت ہے، اور یہ بزدار گورنمنٹ کے لیے انتہائی ہی بڑا کارنامہ شمار ہوگا، اور علاقے کی پوری آواز ہے۔ بلکہ وہ شمالی علاقہ جات کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف یہ پل کاز ویز بنا دیا جائے۔ اس کے لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہاں پہ مکینوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہوگا۔ جب بارشیں آتی ہیں تو رود کوئی آتی ہے، رود کوئیوں کے بعد وہ علاقے بالکل ان کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل غریب وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ریڑھی والے کھڑے ہیں، وہ ایک موٹر سائیکل کو کراس کرانے کے لیے اس کے ساتھ خواتین بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ 200-300 روپے بیل گاڑی لیتا ہے ایک سائیڈ کے، اور جس کو خالی لکھانی سے وہوا آنا ہے وہ 500 روپے افورڈ کرے۔ یہ بھی یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس جدید دور میں بھی بیل گاڑیوں پر وہاں سے سامان اور لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے لیے سب سے بڑی ایمبولینس ہے یہ بیل گاڑیاں ہوتی ہیں۔ ان سیزن میں گدھا گاڑی ہے، بیل گاڑی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی ایمبولینس ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام کے توسط سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے یہ مطالبہ ضرور کریں گے کہ یہاں پر رود کوئی کے لیے ایک پول لازمی بنایا جائے اور ان علاقوں کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے مجھے اور عامر سہیل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ابن سینا پبلک اسکول رجسٹرڈ، وی آر شیپنگ دا فیوچر۔ شہر کے مرکز میں بہترین خوبصورت 3 منزلہ ذاتی عمارت، آسان پہنچ، وسیع پلے گراؤنڈ، کھلے ہوادار کلاس رومز، بجلی کی ترسیل کا مسلسل اور مستقل انتظام، نصابی و غیر نصابی سرگرمیاں، کلاس نہم انگلش میڈیم و اردو میڈیم، جدید طریقہ تعلیم انگلش میڈیم، ہاسٹل کی سہولت، بوائز اینڈ گرلز کے لیے علیحدہ کیمپسز۔ ایک بار وزٹ ضرور کریں، آپ یقیناً ابن سینا کا ہی انتخاب کریں گے۔ ابن سینا پبلک گرلز اینڈ بوائز ہائی اسکول رجسٹرڈ، نزد میزان بینک، وہوا روڈ، توسا شریف۔ For contact 0333 6411 296 and 0334 1043 434.